اولین آخرین زندہ مردہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور جتنی دل میں جتنی آرزویں جتنی تمنائیں جتنی خواہشیں جتنی مطالبات ہیں سب دل کے اپنے سامنے پیش کر دیں یا اللہ یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا میں سب کی آرزو پوری کر دوں ایک کو بھی کمی نہ کروں تب بھی میرے خزانے میں ذرا سا بھی کم ہونے والا بس اتنا دینے کے باوجود ایسا ہی ہوگا یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص سمندر کا سفر کرے اور سفر کرتے کرتے ایک سوئی سمندر میں ڈال دی اور اس سوئی کی نوک پر تھوڑا سا پانی لگ جائے ارشاد الہی ہے یا ایہا الناس اے تمام انسانوں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم یا کسی خاص ملت کو مخاطب فرماتا ہے جیسے کہیں ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل کے افراد کہیں ہے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب کہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تو مخصوص لوگوں کو خطاب جب کیا جاتا ہے تو اس کا دائرۂ خطاب بھی مخصوص ہوتا ہے اور محدود ہوتا ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب فرماتا ہے یہاں تخصیص اور تحدید نہیں ہوتی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوتا اے تمام انسانوں وہ انسان چاہے کافر ہو یا مسلم ہو وہ انسان چاہے عربی ہو یا عجمی ہو وہ انسان چاہے بادشاہ ہو یا رعایا ہو تمام انسانوں کو خطاب ہے یا ایھا الناس اے تمام انسانوں حاکم مسلط پر بیٹھا ہوا ہو یا تخت شاہی پر پراجمان ہو تمام انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے اے انسانوں انتم الفقراء الی اللہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج سر پر سونے کا تاج ہیروں سے بھرا ہوا تاج سونے کا تخت ہے پورا دربان چاؤش سے اور غلاموں سے اور درباریوں سے بھرا ہوا ہے خزانہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے ان سے بھی اللہ کا خطاب ہے اے لوگو اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو انتم الفقراء الی اللہ تم سب فقیر ہو سب کے سب فقیر ہو داتا ایک ہے ساری کائنات بھکاری ہے بادشاہ ایک ہے ساری کائنات غلام ہے مالک ایک ہے ساری کائنات بندہ ہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو جائے حکمراں ہو جائے ارب پتی خرب پتی ہو جائے دنیا جہان کا مالک ہو جائے مگر کائنات کا مالک کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج و بھکاری ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہی کی ذات وہ ہے کہ وہ غنی ہے اور حمید ہے سارا غنا ساری دولت ساری ملکیت ساری شانشاہی ساری سلطنت ساری حکومت سب اللہ کے قبضے اختیار میں ہے سب کا مالک تو وہ ہے اور وہ حمید بھی ہے ساری خوبیوں کا مالک ہے اور ساری تعریفیں بھی اس کے لیے اتنا بڑا مالک ہونے کے باوجود شانشاہ کائنات ہونے کے باوجود مالک مطلق ہونے کے باوجود کوئی کجی نہیں کوئی عیب نہیں کوئی خامی نہیں کوئی نقص نہیں ہونا جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو کچھ خامیاں اور کمیاں آ جاتی ہیں مگر وہ شانشاہوں کا شانشاہ ایسا کہ حمید ہے قابل تعریف ہے ذرا سا بھی عیب نہیں جو کچھ ہے محامد و محاسن کا سب سے اعلیٰ نمونہ اللہ کی ذات پاک ہے وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے. تمام انسانوں سے خطاب ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر ڈالے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور نئی مخلوق کو پیدا کرے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور اللہ کے لیے دشوار کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. جس طرح تمہیں پیدا کیا، ایک زمانہ تھا کہ کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرما دیا، زمین پر فرشتوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد شیاطین اور جنات کو پیدا فرما دیا، زمین پر جنات اور شیاطین کو بھیج دیا، جمادات اور نباتات اور حیوانات کو پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کر دیا. تو نیست سے ہست اور ہست سے نیست بنانا یہ اللہ کا کام ہے. عدم سے وجود میں لانا اللہ کا کام ہے. غیب سے منظر شہود میں لانا یہ اللہ کا کام ہے. نہیں تھا ہاں کر دینا اللہ کا کام ہے. تو اسی طرح وَإِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر ڈالے، سب کے سب انسانوں کو فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کرے. ایک تو یہ کہ نئے انسان پیدا کرے، یہ سارے انسان سب ختم ہو جائیں، نئے انسان پیدا کرے. ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا. اور ایک مفہوم یہ کہ نئی مخلوق ہی نہیں ہو جائے گی، یعنی انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات زمین میں پیدا کر دے. اللہ کی قدرت میں سب ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے. چھوٹے سے بیج سے جو کئی 100 کنٹل کا درخت پیدا کر سکتا ہے خدا، ناپاک قطرے سے جو خدا انسان پیدا کر سکتا ہے، اور ساری ممکنہ طاقتیں اور قوتیں اور توانائیاں اور صلاحیتیں اس انسان کے اندر رکھ سکتا ہے. ایک ناپاک قطرہ، اسی کے اندر انسان کی آنکھ بھی ہے، اسی کے اندر انسان کی ذہانت بھی ہے، اسی قطرے کے اندر انسان کا دماغ بھی ہے، اسی کے اندر اس کا پورا بدن بھی ہے، اس کی سماعت ہے، بصارت ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سب ہے. تو اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اللہ کے لیے کچھ مشکل اور دشوار نہیں. بڑی چوکانے والی یہ آیت ہے. ساری کائنات سب کے سب محتاج، سب بھکاری، سب فقیر، سب منگتا، سب سائل. داتا ایک، مالک ایک، آقا ایک، شہنشاہ ایک، اس کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں، سب بھکاری. ارے انسان کے بھکاری ہونے کی اس سے بڑی علامت کیا ہے؟ پیدا ہوا تو اس کے پاس ایک سکہ نہیں ہوتا، اور جب مرتا ہے تو کفن میں جیب نہیں رکھا جاتا کہ سکہ اس کے اندر ڈال دیا جائے. پیدا ہوا تب بھی بھکاری تھا، دنیا سے چلا گیا تب بھی بھکاری. تو تمام کائنات کا مالک و مختار بس اللہ تعالیٰ ہے، جس کو جو چاہے دے دے. جامع ترمذی کا مطالعہ، جامع ترمذی جو کہ سیاہ ستہ کی ایک اہم کتاب ہے، درس نظامی میں شامل ہے، مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے حدیث قدسی. ایک ہے قرآن، ایک حدیث قدسی، اور ایک حدیث رسول. قرآن اللہ کا کلام ہے، لفظاً بھی اور معناً بھی. مضمون بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے پاس سے اللہ کا کلام لے کر آئے، کہ مضمون بھی اللہ کا ہے، کلام بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، زبر زیر تک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پہنچایا. اس کا نام ہے قرآن مجید. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. اللہ کے کلام کی ایک صورت وہ ہے، مضمون اللہ کا ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ الفاظ تو وہ مصطفیٰ کے تھے، اور بعد کے راویوں نے جو بیان کیا تو ان راویوں کے الفاظ ہو گئے، مضمون مصطفیٰ کا رہ گیا. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. کبھی وحی کے ذریعہ، کبھی الہام کے ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر وہ کلام اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. کبھی کبھی جبریل امی بھی وہ کلام لے کر آتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے تو الفاظ مصطفیٰ کے ہیں، مضمون اللہ کا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا ارشاد تو اس کو حدیث رسول کہتے ہیں. ان روایتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں.
ایک ہے روایت باللفظ، ایک ہے روایت بالمعنی۔ مشکل باتیں ہیں، بہت آسان کر کے میں بیان کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ کچھ باتیں اس لیے آج کل میں بیان کرتا ہوں خاص طور سے علمی باتیں، یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، بچے پڑھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب صحیح باتیں نہیں مل پاتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہی جائے۔ روایت باللفظ اور روایت بالمعنی۔ روایت باللفظ یہ ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا لفظ بلد صحابی نے بیان کر دیا، پھر اس کے بعد کے راویوں نے بیان کرنے والوں نے وہ لفظ بلفظ بیان کیا، اس کو روایت باللفظ کہتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے روایت بالمعنی، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اس مفہوم کو صحابی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، یا صحابی نے تو اسی لفظ میں بیان کیا، بعد کے راویوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی سے کئی تابعین نے حدیث بیان کی، کئی تابعین نے، ایک تابعی کا لفظ دوسرا ہے، دوسرے کا دوسرا ہے، تیسرے کا دوسرا ہے، چوتھے کا دوسرا ہے، الفاظ الگ الگ ہو گئے، مضمون ایک۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابی نے تو بیان کیا اللہ کے رسول کے الفاظ کو، تابعین نے اس کا مفہوم بیان کر دیا۔ بہت کم حدیثیں ایسی ہیں جو روایت باللفظ ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے الفاظ بھی وہی ہے، زیادہ تر روایتیں روایت بالمعنی ہوتی۔ تو ایک ہے حدیث رسول، ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی یہ کہ مضمون اللہ کا، الفاظ مصطفیٰ کے۔ ایسی حدیثیں تقریباً 200۔ یہ اسلامیات کا بڑا اہم ذخیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ کلام تو اللہ کا ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، اسی لیے نماز میں جب تلاوت کی جائے گی تو قرآن کی تلاوت کی جائے گی، حدیث قدسی کی تلاوت کی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ مضمون اللہ کا ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، اور قرآن الفاظ بھی اللہ کا ہے اور مضمون بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ مگر حدیث قدسی بھی حدیث الہی ہے، یعنی اللہ کی گفتگو ہے، کلام اللہ کا ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہیں یا اس کے بعد کے راویوں کے الفاظ ہیں، مضمون اللہ تعالیٰ کا۔ تو جامع ترمذی میں ایک روایت ہے حدیث قدسی، ذرا طویل روایت ہے، اور جو آیت کریمہ من تلاوت کی ہے اس کے مفہوم بڑی حد تک اس سے واضح ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فصلونی الہدی اہدکم وکلکم فقیر الا من اغنیت فصلونی ارزقکم وَكُلُّكُمْ مُذْنِبْ إِلَّا مَنْ عَافَيْتْ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورتبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورتبكم ويابسكم اجتمعوا في سعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد ماجد ما أريد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري للشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، روایت کرنے والے بزرگ صحابی، جل القدر صحابی، سابقین اولین کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اگر میں کسی کو ہدایت نہ دوں تو سب کے سب گمراہ ہو جائیں۔ ہدایت دینے والا میں ہوں، ہدایت دینے والا میں ہوں۔ فَاسْأَلُونِ الْهُدَىٰ أَهْدِكُمْ، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ جب ہدایت دینے والا میں ہوں تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا خطبہ مسنونہ ہے جو ہر خطیب جمعہ میں پڑھتا ہے، کبھی پہلے خطبے میں کبھی دوسرے خطبے میں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، پھر کہتا ہے من یهده اللہ فلا مضل ومن یضللہ فلا ہادی، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے راہ راست سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہر جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھتے تھے، جسے اللہ ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کو اگر منظور نہیں ہدایت تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہدایت نہ دینا چاہوں کسی کو تو کسی کو ہدایت نہ ملے، ہدایت دینے والا میں ہادی ہوں۔ اللہ کا ایک نام ہے ہادی، ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا۔ تو فرماتا ہے فَاسْأَلُونِ الْهُدَىٰ أَهْدِكُمْ، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور ہر مومن ہدایت ہی تو مانگتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ سب سے زیادہ جو اللہ سے دعا کی جاتی ہے، سب سے زیادہ وہ ہدایت کی دعا ہے۔ اور ساری دعائیں ہیں، کبھی مانگی جاتی ہیں کبھی نہیں مانگی جاتی، معصور دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں مگر نہیں مانگی جاتی، مگر یہ دعا ہے کہ جب تک یہ دعا نہیں مانگی جائے گی نماز نہیں ہوگی۔ اگر فرداً آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خود مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل ہی نہیں ہوتی، واجب ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام قرأت کر رہا ہے، آپ کو آمین کہنا ہے، امام کی دعا پر آمین کہنا ہے کہ یا اللہ یہ ہو جائے۔ تو ہدایت کی دعا سب سے اہم دعا ہے کہ اس دعا کے بغیر آپ کی نماز کامل نہیں ہوتی، کہ اگر آپ نے یہ دعائیں ہدایت نہ کی اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور نماز پڑھ لی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر سے نماز دہرانا پڑے گا کہ ہدایت کی آپ نے دعا نہیں مانگی۔ یہ اتنی اہم یہ دعا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، ہر انسان گمراہ ہو جائے اگر میں ہدایت نہ دوں۔ فَاسْأَلُونِ الْهُدَىٰ أَهْدِكُمْ، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتَ، سب کے سب فقیر و محتاج و بھکاری ہے، سب منگتا ہے، سب منگتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہمیں اور آپ جیسے لوگ منگتا ہے، جو خربوں خربوں کے مالک ہے وہ بھی منگتا ہے، دینے والا تو وہی ہے۔ کبھی وہ لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے۔ کسی کے پاس اللہ نے دولت کا امبار لگا دیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف انعام الہی ہے، یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح آزماتا ہے کہ بہت نواز دیتا ہے، بڑا مکرم بناتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے مکرم بنایا ہے۔ اور جب اسے اس طرح آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، روزی تنگ کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ نے میری توہین کر دی۔ نہیں، یہ آزمائش کے طریقے ہیں۔ تو دینے والا اللہ ہے، چاہے کسی کو راجہ بنا دے، کسی کو رنگ بنا دے، کسی کو رعایا بنا دے، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو تاج شہنشاہی عطا فرما دے، کسی کو غبار مسکنت عطا فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ فرماتا وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ، تم سب کے سب محتاج و بھکاری ہو، اِلَّا مَنْ غَنَيْتُ، مگر وہ جس کو میں غنی بنا دوں۔ فَاسْأَلُونِي أَرْزُقْكُمْ، مجھ سے سوال کرو اور مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اللہ کیا شان کریمی ہے اللہ کی، وہ خود بندوں سے کہہ رہا ہے دینے والا میں ہوں۔ سب محتاج ہو، سب محتاج، سب بھکاری، سب منگتا، سب غریب، سب پھٹے ہاتھ، سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس جسے چاہوں تو میں مالدار بنا دوں، غنی بنا دوں، مجھ سے مانگ، ارزقکم، میں تمہیں رزق دوں گا۔
کتنے شان اور وقار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا۔ اب اس کے علاوہ بندہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا رہے، کبھی اس کے در پر جائے کبھی اس کے در پر جائے، اور جس نے اپنے در پہ بلایا اس کے در پہ نہ جائے، تو یہ بندے کے محرومی کے علاوہ کیا ہے؟ کتنی شان کریمی کے ساتھ اللہ آواز دے رہا ہے بندو تم سب محتاج ہو، دینے والا میں ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا۔ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي۔ تم میں سے ہر آدمی گناہگار ہے، ہر آدمی گناہگار ہے، خطاوار ہے، مجرم ہے، سیاہکار ہے، غلطیاں تم سے ہو جاتی ہیں، مگر جس کو میں عافیت دے دوں، اپنی پناہ میں لے لوں، بس وہ بچ سکتا ہے۔ جس کو میں اپنی پناہ میں لے دوں، عافیت عطا کر دوں، وہ بچے گا، ورنہ سب گناہگار ہیں۔ تو جو اس بات پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ میں مغفرت اور بخشش پر قدرت رکھتا ہوں، تو میری بارگاہ میں وہ معافی چاہے، استغفار کرے۔ اگر یقین ہے نا کہ ہمارا خدا معاف کرنے والا ہے، ہم گناہگار ہیں تو ہمارا خدا معاف کرنے والا ہے، ذو قدرۃ علی المغفرہ، اس کو قدرت اس پر حاصل ہے کہ وہ معاف کر دے گا، تو اسے چاہیے کہ میری بارگاہ میں بخشش کی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہگار ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا غفار ہے خدا، کتنا قہار ہے خدا، کتنا ستار ہے خدا، کتنا کرم فرمانے والا ہے خدا، کتنا کریم ہے خدا۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت گناہ ہے، خطا ہے، نسیان ہے، گناہ ہوتا ہے، تو خود کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے نا، تیری فطرت کو میں نے پیدا کیا ہے، تیرے مزاج کو میں نے پیدا کیا، میں جانتا ہوں تجھ سے کیا ہو سکتا ہے، میں جانتا ہوں تو گناہگار ہے، تجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یقین رکھنا کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ جب گناہ ہو جائے تو میری بارگاہ میں آ کے التجا کرنا اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ غفرت لہ ولا ابالی، جو میری بارگاہ میں مغفرت طلب کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اتنا بڑا مجرم ہے کہ دنیا اسے برا کہہ رہی ہے، مگر میری بارگاہ میں مغفرت طلب کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، یہ تو میرے کرم کا معاملہ ہے، جسے چاہوں معاف کروں، نہ معاف کروں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے سارے اگلے اور سارے پچھلے لوگ، سارے اگلے اور سارے پچھلے لوگ، سارے زندہ اور سارے مردہ لوگ، ساری خشکی اور ساری تری، سب ایک چیز پر اکٹھا ہو جائے، وہ کیا کہ دنیا میں میرے بندوں میں جو سب سے زیادہ متقی دل والا انسان ہے اس کے دل پر لوگ اکٹھا ہو جائے، یعنی دنیا میں، کائنات میں میرے بندوں میں جو سب سے زیادہ متقی دل والا بندہ ہے وہ جیسے سب کے سب ہو جائیں، سارے اولین، سارے آخرین، سارے زندہ اور سارے مردہ اور سارے خشکی اور سب تری، سب کے سب دنیا کے سب سے نیک لوگ ہو جائیں، کوئی برا نہ رہے، تب بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نیک بن جائیں گے تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری ملکیت اور بادشاہت اور سلطنت میں، میری حکومت میں ایک مچھر کے پر کے برابر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سارے اولین، سارے آخرین، سارے زندہ، سارے مردہ، ساری خشکی اور ساری تری دنیا کے بدترین بندے کے دل پر اکٹھا ہو جائے، یعنی ساری کائنات کے لوگ بدتر سے بدتر ہو جائے، کوئی اچھا نہ رہے، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ لوگ اچھے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر دیں گے، لوگ برے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں واقع، وہ تو غنی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شانشاہوں کا شانشاہ ہے، مالک السماوات والارضین ہے، اس کی شان کے غنی ہے، سب سے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی ضرورت مند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے
وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَتَبَكُمْ وَيَابِسُكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنكُمْ مَا سَأَلَ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي۔ اگر تمام اولین، تمام آخرین، تمام اگلے لوگ، تمام پچھلے لوگ، یعنی ہم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں چلے گئے، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، تمام اگلے اور تمام پچھلے، تمام زندہ اور تمام مردہ، تمام رطب و یابس یعنی خشک و تر، سب ایک چٹیل میدان میں اکٹھا ہو جائے، اور جتنی تمنائیں اور آرزویں ہیں سب اللہ سے طلب کریں، میری بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، اور سب کی آرزو میں پورا کر دوں۔ تمام انسان، اولین، آخرین، زندہ، مردہ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، اور جتنی دل میں جتنی آرزویں، جتنی تمنائیں، جتنی خواہشیں، جتنے مطالبات ہیں سب دل کے اپنے سامنے پیش کر دیں، یا اللہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا میں سب کی آرزو پوری کر دوں، ایک کو بھی کمی نہ کروں، تب بھی میرے خزانے میں ذرا سا بھی کم ہونے والا نہیں۔ ساری کائنات کو ایک ایک تمنا آرزو دے دوں، سب کا مطالبہ پورا کر دوں، تب بھی میرے خزانے قدرت میں سے کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ بس اتنا دینے کے باوجود ایسا ہی ہوگا، یہ سمجھ لو۔ اللہ کے تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص سمندر کا سفر کرے، سمندر کا سفر کرے، اور سفر کرتے کرتے ایک سوئی سمندر میں ڈال دی، اور سمندر اور اس سوئی کی نوک پر تھوڑا سا پانی لگ جائے، تو میرے خزانے قدرت کے سامنے ساری کائنات کو دی ہوئی ساری آرزوؤں والی نعمتوں کی حیثیت بس اتنی ہے جیسے کہ سمندر کے سامنے اس سوئی پر لگے ہوئے تھوڑے سے پانی کی حیثیت ہے۔ اللہ کے خزانے قدرت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی۔ ذالک بانی جواد ماجد، یہ اس لیے کہ میں سخی ہوں، جواد ہوں، سخی ہوں، میری سخاوت کا دریا ساری کائنات میں حترم پہ رہا ہے۔ دیکھتے نہیں تمہاری آنکھ کھلی ہے تو دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی سخاوت کا مظاہرہ کیسے ہو رہا ہے۔ افق مشرق سے سورج نکلا، حرارت، انرجی، توانائی، ساری چیزیں انسان کو دینے لگا جو اس کے لیے ضروری۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کی توانائی ختم کر دے، حرارت بند کر دے، تو کوئی انسان بلکہ کائنات میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہوا چل رہی ہے، یہ سخاوت کا مظاہرہ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوا بند کر دے۔ ارے ابھی کووڈ کا زمانہ گیا ہے نا، سانس لینے میں پریشانی ہو رہی تھی، آکسیجن لگا، تھوڑا سا آکسیجن دیتے ہزاروں روپیہ لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آکسیجن کا بھنڈار رکھ دیا ہے، کبھی ایک پیسہ طلب کیا اس نے؟ کتنے لوگ مر گئے کہ آکسیجن نہیں ملا۔ اللہ نے آکسیجن فضا میں کم نہیں کیا ہے، انسان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اس آکسیجن کو قبول نہیں کر رہا تھا انسان، مشین کے ذریعے آکسیجن دیا جا رہا ہے، اللہ کا آکسیجن کم نہیں ہوا تھا، وہ انسان قبول نہیں کر پا رہا تھا، تو تھوڑا سا آکسیجن دیا تو ہزاروں ہزار روپیہ قیمت لے لی گئی، اور جسے آکسیجن نہیں ملا وہ مر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنا آکسیجن ساری فضا میں بھر دیا ہے۔ اللہ سخی ہے، ایسی سخاوت کو اس کے سخاوت کا ساری کائنات مل کر اندازہ نہیں لگا سکتی۔ یہ زمین ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرما دی کہ سخاوت ہی کا تو مظاہرہ ہے، کانٹے کی طرح سخت نہیں کہ پاؤں میں چبھنے لگے، دلدل کی طرح نرم نہیں کہ انسان دھس جائے، انسان کو زمین کو گہوارہ بنا دیا، مہادہ گہوارہ بنا دیا کہ انسان چلنے پھرنے کے لائق، لیٹنے کے لائق، بیٹھنے کے لائق بن سکے، یہ آسمان کا شامیانہ لگا دیا، یہ ماں باپ ہمیں دے دیا، اور سب سے بڑا سخاوت کا مظاہرہ یہ کیا کہ ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا، انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، اور سب سے آخر میں آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور شفیع المذنبین بنا کر بھیجا، اور قرآن جیسا عظیم ترین ہدایت نامہ ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ سخاوت کا عظیم ترین مظاہرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک بانی جواد ماجد،
یہ سب اس لیے کہ میں جواد ہوں، میں سخاوت والا ہوں، میں سخی ہوں، میں کریم ہوں، اور ماجد میں بزرگی والا ہوں، ساری بزرگیاں تو میری ہیں، میرے سامنے ساری کائنات پیش۔ افعل ما ارید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، یا اللہ اے تمام شہنشاہیوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک و بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ ہم لوگ تو برابر ہر 5 سال پر دیکھتے ہیں کسی کو حکمرانی ملتی ہے، کسی سے چھن جاتی ہے۔ بڑے بڑے تاج والے، بڑے بڑے بادشاہت والے، بڑے بڑے خزانہ والے، بڑے بڑے تخت والے آئے، جو تخت والے تھے وہ تختہ والے بن گئے۔ یہ ساری کائنات کا نظام ہے، انقلاب لیل و نہار ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے افعل ما ارید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، ہر چیز پر قدرت مجھے ہے۔ عطائی کلام وعذابی کلام، میری عطا بھی کلام ہے، میرا عذاب بھی کلام ہے، بس میں جو کہہ دیتا ہوں وہی ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتا ہوں، کلام گفتگو، میں جو کہتا ہوں بس وہ ہو جاتا ہے۔ انما امری لشیء اذا اردته ان اقول له کن فیکون، کسی چیز کے لیے جب میں ارادہ کر دیتا ہوں کہ یہ ہو جائے تو بس اتنا کہتا ہوں کن، تو ہو جا، فیکون، وہ عالم وجود میں آ جائے۔ میرا اتنا کہنا کافی ہے، دینا چاہتا ہوں بس لب قدرت کو جنبش ہوتی ہے، اس کو مل جائے، مل گیا۔ عذاب آ جائے، عذاب آ گیا، تو اللہ کا کلام ساری کائنات کے نظام کو گردش میں لیے ہوئے ہے، جو اللہ کہہ دیتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ یہ ہے حدیث قدسی جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں اسے روایت کیا ہے، اور ان کے ذریعہ یہ حدیث قدسی ہم لوگوں تک پہنچی ہے۔ تو اللہ کی شہنشاہی پر مکمل ایمان، اس کے ہادی ہونے پر ایمان، اس بات کا اقرار کہ مولا ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلبی اور اس سے طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں سوال کرنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ ساری کائنات محتاج ہے۔ انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے قلبی رابطے کو اپنی بارگاہ سے زیادہ مستحکم بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔